اللہ کا فیصلہ آ رہا ہے، پر وہ ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اے میرے محبوب اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور آپ پر رحمت نہ ہوتی، تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو یقیناً یہ منافق گروہ چاہتا تھا کہ أَن يُضِلُّوكَ، آپ کو گمراہ کر دیا جائے، آپ کو فیصلے سے گمراہ کر دیا جائے، آپ کو ہٹا دیا جائے، حق سے دور کر دیا جائے۔ وَمَا يُضِلُّونَ، یہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، الا انفسہم، یہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کسی فیصلہ کرانے والے حکم سے، فیصل سے جھوٹ موٹ بول کے کوئی ملمہ سازی، کیونکہ فیصلہ تو ظاہر پر ہی ہوتا ہے نا جی، دھوکہ یہ جھوٹا فیصلہ کرا بھی لے تو وہ نقصان اپنا ہے، اس فیصلہ کرانے والے کا نہیں۔ اب یہاں سمجھے، بینکنگ ساری سود پر ہے، بینکنگ نظام سارا کس پر ہے؟ سود پر۔ پر مفتی تقی عثمانی پر کوئی نئی وحی نازل ہوئی ہے کہ اس نے دے دے فتوے بینک والوں کو اسلام کے ساتھ کھڑا کر لیا ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات اس میں اسلام والی نہیں ہے۔ اگر ہے تو پاکستان کیوں بیچارہ سود پہ سود اتار رہا ہے؟ لہذا یہ سب بکواس ہے۔ مفتی تقی عثمانی کے مذہب اور مسلک کے علماء نے 350 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ تقی عثمانی صاحب کا یہ کام جائز ہے، یہ غلط کیا ہے۔ نمبر 2، اکثر لوگ بیویوں کو طلاق دے کر آ جاتے ہیں۔ اب ایک شخص نے مجھ سے آ کر کہا، یہاں شیخ پورہ کا واقعہ ہے، شہر کا، کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں تو کیا کروں؟ لاکھوں کروڑوں کا مسئلہ ہے، میری بیوی بڑی امیر ہے، میں بھی ہوں، 2-3 بچے ہیں، شاہ جی ہر چیز برباد ہو جائے گی، پورا خاندان ملیا میٹ ہو جائے گا، کوئی راستہ؟ میں نے کہا بھی شریعت کی صورت میں کوئی راستہ نہیں۔ کہتا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا تم جو سوال لکھو گے ہم سوال پہ فتویٰ دیں گے، ہم تیرے حال پہ فتویٰ نہیں۔ یہ تیرا حال ہے جی، وہ بچے ہیں جی، کروڑوں ہیں جی، لاکھوں ہیں جی، خاندان ہے جی، وہ ڈوب جائیں گے جی، قتل و غارت کری۔ میں نے کہا سارا جہان اجڑ جائے، ہم حال پہ فتویٰ نہیں دیتے، ہم سوال پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ ہم کس پہ دیتے ہیں؟ اب وہ دوبارہ گیا اور لکھ کے آیا پرچہ کہ جناب بس میں نے وہ رائٹر سے کہا تھا طلاق دینی ہے، اس نے 3 لکھ دی، میرا تو ارادہ ایک کا ہی تھا اور میں نے طلاق نامے پہ دستخط بھی نہیں کیا۔ کہنے لگا جی اب لے آیا، کہتا آپ نے تو سوال پہ فتویٰ دینا ہے نا، تو اب تو یہ سوال ہے، اب کیا فتویٰ دو گی؟ میں نے کہا چونکہ تیرا پہلا سوال میرے پاس آ چکا ہے، لہذا اس کی روشنی میں اب یہ تیرا سوال بھی مجھ پر چل سکتا، چل میں نے کہا اس کو اٹھا اور کسی اور کو دھوکہ دے۔ تو چلا گیا ہمارے بہت بڑے مدرسے میں، وہاں اس نے جو لکھا دیا اس پر انہوں نے فتویٰ دے دیا، بولیے۔ مگر وہ جو سسرالی تھے ان کا بھی میرے ساتھ رابطہ تھا، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ فتویٰ ہے، میں نے کہا اس نے بیان بدلا ہے، اس کا پہلا فتویٰ میرے پاس پڑا ہوا ہے، آ کے وہ بھی مجھ سے لے جاؤ۔ بہرحال الحمدللہ میرے کہنے پر انہوں نے کہا جب تک یہ فتویٰ نہیں دے گا ہم اس وقت تک تیرے ساتھ اپنی بیٹی بھیج سکتے ہیں، تیرے ساتھ صلح تب ہوگی کہ اسی سے لا فتویٰ، یہ اس پہ لا یا اس تحریر پہ لا۔ تو اب میرے پاس چونکہ پہلے ہی آ چکی تھی تو دوسرے ڈرامے پر میں اعتبار کر سکتا۔ تو اکثر جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں مفتی نے، عالم نے فتویٰ غلط دیا ہے، تو آپ یقین رکھیے اس نے فتویٰ غلط نہیں دیا، اس غلط بندے نے بیان بدل دیا ہے، اس غلط بندے نے، اور مفتی نے فتویٰ بیان پہ دینا ہے، بندے پر۔ بس یہ آپ نقطہ یاد رکھیے۔ اس لیے فرما رہا ہے اللہ کہ یہ آپ کو تو گمراہ کرنا چاہتے تھے، پر حقیقت کیا ہے کہ وما یضلون الا انفسهم، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے تھے۔ وما یضرونک من شیء، یہ آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے، ان کا اپنا ہی نقصان تھا۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، والحکمہ، اور حکمت نازل کی ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ ذرا اونچی آنکھوں نا سبحان اللہ۔ آخری نقطہ ذرا جاگ کے لے لو، کمال دا نقطہ جے، پھر کہو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کتاب کے بعد، حکمت کے بعد کیا ہے؟ وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو ان تمام چیزوں کا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ بولیے آپ نہیں جانتے۔ اس کی پہلی تو ایک حدیث سنیں کمال کی، حضرت
زید بن عمر بن اخطب، ابو زید عمر بن اخطب پڑھیے رضی اللہ تعالی، یہ کہتے ہیں قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، حضور نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، وصعد المنبر، پھر آپ کہاں آئے؟ ممبر پر، فخطبنا، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، حتی حضرت الظہر، حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ او بھائی سن رہے ہو؟ ہن کدے تے اس حدیث تے عمل کریے کہ میں فجر تو شروع ہوا تے ظہر تک جاری رکھا، تے نہ تسی ہلو نہ میں ہلا۔ بھائی آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث ہے یہ کہ ظہر تک درس ہے جاری رہا، بولو تو صحیح، جاری پاؤ نہ حصہ مزہ لو، ظہر تک درس ہے جاری رہا۔ کسے گھڑی بھی کھائی ہوئے اور اچھا اے بیماری بھی ہو دو، یہ تو ایڈی ظالم ہے بھی سیکنڈ بھی پہ دستی ہے، ٹھیک ہے جی، سورج کدوں نکلنا ہے ڈوبنا ہے سارا کچھ دستی ہے، وہ یہ بھی اتنے کوئی نہیں سی۔ اچھا جی، حتیٰ حضرت الظہر، حتیٰ کہ ظہر آ گئی، فنزل، حضور نیچے اترے، فصلی، پھر سے نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، نماز پڑھا کے پھر تے سارے دیا بیویاں ساڈے نالوں زیادہ سن تے انہاں دے بچے بھی ساڈے نالوں، پھر بھی دیکھ لو، فخطبنا، پھر حضور نے خطبہ شروع کر دیا، حتی حضرت العصر، حتیٰ کہ عصر کی نماز آ گئی۔ آگے سنو جی، ثم نزل، پھر آپ نیچے اترے، فصلی، نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، نماز پڑھا کے پھر ممبر پر، اچھا جی، فخطبنا، پھر خطبہ شروع کر دیا، حتی غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، بس پھر آپ نے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ خطبہ بند کیا۔ پر آگے سنیے، فَأَخْبَرَنَا، اس میں حضور نے ہمیں خبر دے دی، بیان کر دیا، بما کانا و بما ہوا کائنون، جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی سب بیان کر دیا، جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی سب کچھ بیان فرما دیا۔ فَأَعْلَمْنَا احفظنا، فَأَعْلَمْنَا احفظنا، اور ہم میں سب سے بڑا عالم وہ تھا جس نے اس خطبے کو زیادہ یاد رکھا کہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بیان کر دیا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی بیان کر دیا، تو پھر کو کمی رہ گئی ہے؟ تو ایک کون مسلمان نے جڑے کہندے نے نبی نو اے بھی نہیں پتا، اے بھی نہیں پتا، اے بھی نہیں پتا۔ ایک جگہ مجھ سے محفل تھی، 8-10 علماء تھے، کہنے لگے پھر وہ جو حضور نے نہیں بتایا، وہ جو نہیں بتایا، میں نے کہا جو نہیں بتایا وہ علم میں کمی نہیں ہے، سمجھ لو حضور کا خیال ہی ادھر نہیں ہے۔ ہائے ہائے، بولیے حضور کا خیال۔ مثال کے طور پہ آپ کے دادا جی دا کی نام ہے تواڈے؟ امام دین، یہ آپ کے علم میں تو ہے پر اس وقت آپ کا دھیان ادھر ہے، بولیے، میں نے پوچھا تو خیال ہے چلا گیا، آپ نے فوری آپ کے ذہن میں بھی، مگر ایمان سے بتائیے اس سے پہلے آپ کے دادے کا نام آپ کے ذہن میں نہیں تھا، حضور اگر نہ بتائیں تو سمجھ لیں سرکار کا دھیان شریف ہی ادھر نہیں گیا۔ پر یہ کہنا جی نبی کو علم ہی نہیں ہے، پھر تکڑیاں لے کے بہ گئے، اینا ہے اینا ہے، نہیں، اللہ کہتا سونے جو جو تسی نہیں سی جان دے میں سب کچھ تانوں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تھے ہن آیت بھی پوری کریے، وہ میں دسنا پھر تسی بہت اچھا وربو کا سوال کیتا ہے، میں 1 منٹ دسنا، ترجمہ صرف تو پورا کر لیجیے جی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ جانتے نہیں جانتے تھے وہ سب چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ عادل گڑھ دے مسلمانوں، کوٹھیاں رب دا فضل نہیں ہے، گڈیاں تے بنگلے رب دا فضل نہیں جے، ایک قرآن حدیث دا علم اللہ دا فضل ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ جو آپ کو علم دیا ہے نا یہ اللہ کا بڑا فضل عظیم ہے۔ عظیم پہ ایک نکتہ سنیے، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، میری ذات بڑی عظیم ہے۔
قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، آپ کا قرآن بھی بڑا عظیم ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، آپ کی جماعت بھی بڑی عظیم ہے۔ اور حضور کو اللہ فرما رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو جو اخلاق دیا ہے وہ بھی بڑا عظیم ہے۔ اور وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کو جو علم دیا ہے وہ علم بھی بڑا عظیم ہے۔ ذات اللہ کی ذات عظیم، صحابہ کی جماعت عظیم، قرآن جیسی کتاب عظیم، اور حضور کے اخلاق عظیم، اور حضور کا علم بھی عظیم۔ اب اس میں ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھ لیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا، حضور کا علم اللہ کے برابر ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے عقیدہ علم غیب، اس میں انہوں نے کہا، اور بالکل علماء اہل سنت کے متفق کہا، کہ اللہ نبی کا علم دیتا ہے، اٹھا بھی لیتا ہے، دیتا ہے، لیلۃ القدر کا دیا اور پھر اللہ نبی کا علم دیتا ہے، منسوخ بھی کر دیتا ہے۔ ناسخ و منسوخ کی بحث آپ سورہ بقرہ میں مجھ سے سن چکے ہیں۔ اللہ نبی کو علم دیتا ہے، تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ بولیے تبدیل بھی، پہلے حکم اور آتا ہے پھر حکم اور۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کے علم میں حادثہ بھی وقوع کر دیتا ہے، وقوع ممکن الفنا والحوادث، حضور کا علم اللہ فنا بھی کر سکتا ہے، اس میں حادثہ بھی آ سکتا ہے، مگر اللہ کا علم ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کے علم میں ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، فنا بھی کوئی نہیں، تغیر بھی کوئی نہیں، تبدل بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے علم میں ناسخ بھی کوئی نہیں، منسوخ بھی کوئی نہیں، ان ساری صفتوں سے اللہ کا علم پاک ہے۔ اور ایک فکرہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، سارے پڑھیے رحمت اللہ، آپ نے کہا کہ حضور کے سارے علوم جمع کر لیں، اللہ کے علم کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ بولیے کروڑویں علم کے حصے کے برابر ہے؟ اب جو قبلہ حاجی صاحب نے، ماسٹر صاحب نے سوال فرمایا ہے، نام ان کا میرے ذہن میں، حاجی محمد شفقت چیمہ صاحب حافظہ اللہ نے، کہ وہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میرے پاس غیب کے علوم غیب کے خزانوں کی چابیاں نہیں۔ بخاری کی حدیث میں آ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں میری مٹھی میں رکھ دی ہیں، اور وہ جو کہا آپ کہہ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پہ میرے پاس ہے، مجھے جو ملے گا اللہ کی طرف سے ملے گا۔ تم اگر مجھے سمجھو کہ میں ذاتی طور پہ مالک ہوں تو ذات تو میری، والذی نفسی بیدہ محمد، میری تو جان بھی اللہ کے قبضے میں ہے، لہذا اس میں ذات کی نفی ہے۔ بولیے اس میں، اچھا اگر یہ ہو رہا ہے کہ حضور کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے، مثلا انہوں نے 3 سوال کیے، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے، اور ایک سوال تھا کہ اصحاب کہف کون ہے، حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہ کہا تو 13 دن یا 40 دن یا کچھ دن یا چند دن وہی نہ آئی۔ تو جناب یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ حضور اپنے کولو نہیں دس دے، میرے کولو دس دے نے، کہنے کولو دس دے نے، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ دینے والا اللہ ہے، اور اللہ سب کو سب کچھ دے دے، اس کے خزانے پھر بھی ویسے ہی رہتے ہیں، کمی ہوتی بلکہ بڑھتے ہی رہتے ہیں، کمی سے تو بہرحال پاک ہے۔ بولیے کمی سے تو بہرحال ہے پاک ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے جو حضور کو علوم عطا کیے، اوتیت علم الاولین والآخرین، اول کے بھی سارے علوم عطا کیے اور آخرت کے بھی سارے علوم عطا کر دیے۔ جی میرے خیال کے مطابق جڑا اہل حدیث نے جی جی وہ بھی عطائی غیب مانتے نے، کلی غیب نہیں مانتے، جنہ اللہ وہ تو میرا خیال کوئی بندہ بھی نہیں ہے اس گل کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے وہ دیندے نے۔ میں میرا خیال ہے مفتی تقی عثمانی نے ہی سنیا چلے گا، آندے سن بھائی اللہ دا علم سمندر،
جی جی ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ وہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروڑواں حصہ بھی نہیں. ਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਇਲਮ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਉਮਤੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. اصل میں اختلاف حاجی صاحب ہے علوم غیبیہ پر. دیابنا یعنی دیوبندی اور وہابیہ ان کا عقیدہ اصل یہ ہے کہ اللہ نے علم غیب کسی کو دیا نہیں ہے. اس پہ ہمارا اختلاف ہے کہ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ غیب ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ عطا ਕਰਦੇ ਨੇ اس پر وہ غیب کا لفظ نہیں استعمال کرتے, ਅੱਛਾ اس پر وہ غیب کا لفظ استعمال ہے. آپ سورہ مریم میں مجھ سے سن چکے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے یہ غیب کی خبریں ہیں جو مریم کے قصے پیدائش کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. وما کنت لدیہم, آپ وہاں تھے نہیں, آپ وہاں تھے جب وہ پرچیاں لکھ لکھ کے اندر ڈال رہے تھے, آپ وہاں نہیں تھے. جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون ہوگا, آپ وہاں. اور یوسف سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں آ رہا ہے کہ یہ غیب ہے جو میں آپ کو عطا کر رہا ہوں. اور آگے کی صورتوں میں آ رہا ہے کہ میں غیب کسی کو نہیں دیتا مگر چن کر صرف اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیتا ہوں, جتنا چاہے, بالکل جتنا, مگر حضور کو سب سے بڑھ کر دیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی پاک کو سب سے بڑھ کر دیا. تو یہ ہے ہمارا اور ان کا اصل اختلاف. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اختلاف سے بچ کر قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.